الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزی بھی بھائیوں، اس وقت ہمارے ماحول میں اور ہمارے ملک میں دو چیزوں کی دھوم چل رہی ہے۔ ایک تو محرم الحرام کی جو 10 تاریخ کو ختم ہو گئی، آج کی تو 13 ہے نا۔ کہ محرم کا مہینہ بھی ساتھ میں آیا اور اگست کا مہینہ بھی ساتھ میں آیا۔ تو جہاں اگست کا مہینہ آتا ہے، جیسا محرم کا مہینہ آیا تو ہمارے دل و دماغ میں کربلا کا واقعہ آیا، امام حسین کی شہادت کا واقعہ ذہن میں آیا، تب یہ مہینہ 15 اگست کا بھی ہے، اگست کا مہینہ ہے۔ تو اگست کا مہینہ جہاں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اس لیے آزادی کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر گھر پر ترنگا لہراؤ، اس لیے کہ ملکوں کو آزاد ہونے کو 75 سال ہو گئے۔ تو کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے ترنگے کا گھر پر لہرانا، لگا دینا۔ یہ خوشی ہے اور ہندوستان کی آزادی کی خوشی میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا برابر کا حصہ ہے۔ ہندوستان میں حکومتیں تھیں، مسلم حکومتیں تھیں، جہانگیر کی حکومت تھی۔ 1601 میں انگریز ہندوستان میں داخل ہوا اور 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک وفد انگریز کا ہندوستان آیا اور اس وقت کے بادشاہوں سے یہ کہا کہ ہم اپنی تجارت اس ملک میں کر کے آپ کی تجارت کو بھی اوپر لے جانا چاہتے ہیں، تاجر بن کر آئے، لیکن تجارت کے پیچھے کچھ اور مقصد تھا۔ اس مقصد میں وہ کامیاب ہوتے رہے اور کئی صوبوں پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ نے ایک شخص کو پیدا کیا ہندوستان میں جن کو ہم شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
انہوں نے جب انگریزوں کے عزائم دیکھے، ان کے ارادے دیکھے، تو 1772 عیسوی ہجری میں 1772 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا، ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کو ملک سے نکالا جائے۔ اس فتوے کی روشنی میں دکن سے ایک شخص اٹھا جس کا نام فتح علی، جس کو ہم سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس نے اپنی ایک فوج تیار کی اور انگریزوں سے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا 1792 میں۔ لیکن اسی کا ایک سپہ سالار تھا میر صادق، انگریزوں نے اس کو خرید لیا اور اس نے سلطان سے غداری کی، جس کی وجہ سے 1799 میں حضرت سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ یہ بڑے نیک دل آدمی تھے، بہت نیک دل، عبادت گزار آدمی، تہجد گزار تھا، شریعت کا پابند تھا۔ اس کے عزم و ارادے یہ تھے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر ہندوستان میں اسلامی حکومت کو قائم کیا جائے۔ لیکن مورخین نے ظلم کیا ہے، بعض مورخین ان کی شکل کو ایسا پیش کیا کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، حالانکہ ان کے چہرے پر سنت داڑھی ہے۔ اس کے عابد اور زاہد ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب میسور کی جامع مسجد کو انہوں نے تعمیر کیا تو اعلان کیا کہ اس مسجد میں نماز وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی بلوغ کے بعد سے 5 نمازیں قضا نہ ہوئی، نہ چھوٹی ہوئی۔ مجمع کھڑا تھا لیکن کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور یوں کہا کہ میں نے ایسی شرط لگائی جس کی وجہ سے میرا ہی راز کھل گیا ہے، اور یہ کہہ کر میسور کی جامع مسجد کی نماز کی ابتدا حضرت سلطان شہید ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پڑھانے سے ہوئی۔ وہ ایسا نیک دل انسان تھا، لیکن اسی کے سپہ سالار نے غداری کی جس کی وجہ سے انہیں شہید ہونا پڑا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سراج الدولہ آیا انگریزوں کے خلاف، لیکن اس کے بھی ایک سپہ سالار تھا میر جعفر، جس نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور غداری کی اور سراج الدولہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پریشانی کی امت کو جو نقصان پہنچا ہے ہمیشہ وہ باہر والوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اندر والوں سے پہنچا ہے۔
اکثر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے. جب دلوں میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، عہدے کی چاہت آ جاتی ہے، بڑا بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، پھر آدمی اپنے دین اور اسلام کو بیچ دیتا ہے، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. بہرحال ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط ہوتا رہا. سترہ سو چھپن میں ایک میٹنگ ہوئی دلی میں جس میں سارے علماء جمع ہوئے، جس میں مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولایت علی صاحب، یہ پیش دلی میں میٹنگ 1857 میں. اور یہاں اس بات کو طے کیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی بنیاد ڈالنے والے علماء ہیں. ہندوستان کی آزادی کی بنیاد ڈالنے والے علماء ہیں. انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ اگر کسی نے صادر کیا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی دلی میں، اور دو محاذ پر لڑنے کا طے کیا گیا، ایک امبالہ اور ایک شاملی. امبالہ کی لڑائی کے سپہ سالار مولانا جعفر تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ اور شاملی کی قیادت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، جس کو غدر کہا جاتا ہے. 1857 یہ بڑی لڑائی ہوئی انگریزوں کے خلاف، جو شاملی اور امبالہ کے میدان پر لڑی گئی. لیکن نقصان وہی ہوا جو نہیں ہونا تھا. ایک تو کچھ لوگ اپنے ادھر مل گئے، دوسری اسباب کی کمی، افراد کی کمی، جس کی وجہ سے ان علماء کو شکست ہوئی. حضرت مولانا ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اور بہت سارے علماء شہید ہوئے. 1857 اس کے بعد انگریزوں کا ظلم شروع ہو گیا. انگریزوں کا ظلم شروع ہو گیا. 1861 سے لے کر 1865 تک، 65 سے لے کر 66 3 سال، 1865 66 67 یہ 3 سال انگریزوں نے بے انتہا ظلم کیا ہے. اس نے ہندوستان میں جو اس کے خاص لوگ تھے ان سے مشورہ کیا 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 جائے. اس کا نام بول رہا ہوں میں. اس نے مشورہ دیا کہ یہاں مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ہے، اور جب تک کہ ان کے جذبے کو ختم نہیں کیا جائے گا تم ہندوستان میں چین سے نہیں رہ سکتے. لیکن اس کے لیے تم کو 2 کام کرنا ہے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہے اور علماء کو ختم کرنا ہے.
1865 سے 1866 تک یہ 3 سال میں تقریباً انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن جلائے اور 14,000 علماء کو شہید کیا گیا 3 سال میں۔ دلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انگریز رائٹر تھامسن لکھتا ہے کہ 40 علماء کو بیک وقت آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ پہلے ان کو صبح کی کھال میں لپیٹا جاتا اور پھر ان کو جلا دیا جاتا۔ درختوں پر سولی کے پھندے لٹکائے جاتے اور ان کو اونٹ پر ہاتھی پر بٹھایا جاتا، پھندا گلے میں اٹکا کر ہاتھی کو آگے ہکال دیا جاتا، ہانک دیا جاتا۔ تو تقریباً 1965 سے 1967 تک انگریز نے 3 لاکھ قرآن کو جلایا ہے اور 14,000 علماء کو شہید کیا ہے۔ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے 1601 میں صرف دلی میں 1,000 مدرسے تھے، لیکن اب سارے مدارس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ جب علماء نے دیکھا کہ 57 میں ہار گئے اور اس کا ظلم بڑھتا بڑھ رہا ہے اور ہزاروں علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، مدارس کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیوبند نے اس جگہ کا نشاندہی کی اور کہا یہاں مدرسہ قائم کرو۔ چنانچہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا جعفر تھانے سری، یہ اپنے وقت کے معلم بھی ہے، یہ اپنے وقت کے داعی بھی ہے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بھی ہیں اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجاہد بھی ہیں۔ ایک ہی وقت کے اندر یہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ داعی بھی ہے، یہ معلم بھی ہے، یہ صوفی بھی ہے اور اعلیٰ درجے کے، اور یہ مجاہد بھی۔ 1866 میں دیوبند کے اندر بنیاد رکھی، نشاندہی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انار کے درخت کے نیچے اس دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک استاد اور ایک شاگرد، صرف 2 ہے۔ استاد کا نام ملا محمود ہے اور شاگرد کا نام محمود الحسن ہے، 2 محمود ہے۔ یہاں سے شروع ہوئی۔ مقصد کیا تھا دیوبند کے قائم کرنے کا؟ اس کو بھی ہم ذرا سمجھ لیں۔ انگریزوں نے ہمارے آپس میں انتشار ڈالنے کے لیے بہت سارے پلان تیار کیے۔ ایک طرف
غیر مسلم پنڈتوں کو کھڑا کر کے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے تھے. ایک طرف یہ، دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر کے نبوت کا دعویٰ کر کے آپس میں انتشار کی شکلیں پیدا کی گئی. اسی طرح رضا خانیت کو قائم کر کے آپس میں انتشار اور اختلاف پیدا کیا گیا. تو دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام، دین محمدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت کو لے کر آئے ہیں. اس شریعت پر، اس دین محمدی پر اغیار کے طرف سے حملہ ہوتا ہے تو اس کا بھی دفاع کیا جائے. اپنے والوں کی طرف سے اگر اس میں کچھ غلط ملت کیا جاتا ہے، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، جو چیز شریعت ملی اس کو شریعت میں، جو چیز شریعت ملی اس کو غیر شریعت. تو سنت و شریعت کو صحیح نہج پر، صحیح شکل میں رکھنا، کہ سنت و شریعت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ آنی چاہیے، یہ مقصد تھا دیوبند کے قیام کا. اور بنیاد رکھنے والے کے جو عزائم ہوتے ہیں وہ تحریک میں منتقل ہوتے ہیں. اس لیے اس نظریے سے جو متفق رہا، اس نہج اصول و ضوابط سے جو دیوبند کے قائم کیے گئے تھے اس سے جو منسلک رہا، چاہے وہ دیوبند میں پڑھا ہو یا کہیں اور پڑھا ہو، وہ علماء دیوبند کہلایا. دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ اس کی بنیاد میں یہ چیز رکھی گئی کہ سنت و شریعت کو خالص، کامل اور مکمل شکل میں قائم رکھنا اور کسی قسم کی اس پر آنچ نہیں آنے دے، یہ مقصد تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک استاد تھا، ایک شاگرد. استاد ملا محمود ہے اور شاگرد محمود الحسن ہے. جو شیخ الہند کہلائے یہی وہ محمود الحسن ہیں جنہوں نے آزادی کی تحریک کو نئے سرے سے پروان چڑھایا. انہی کے شاگردوں میں مولانا حسین احمد مدنی، انہی کے شاگردوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری اور ساری کیا. یہ سب دیوبند کے فرزند ہیں، یہ سب دیوبند کے فرزند ہیں. انہی کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے علم کے پہاڑ تھے، علم کے پہاڑ. اور یہ سب کے سب اسی نظریے کے پابند تھے جس نظریے کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اب یہاں جو فرزند پیدا ہوئے، خاموشی سے ایک محنت چلی جس کے ذریعے سے اللہ نے دین کی صحیح شکل اس ملک میں قائم اور دائم رکھی.
جو دین کی شکل ہمیں اپنے ملک میں نظر آتی ہے، جو دین کا ادب احترام ہمارے اپنے ملک میں نظر آتا ہے، جو شریعت کی عظمت ہمارے ملک میں نظر آتی ہے، دنیا میں آپ کو کسی ملک میں یہ نظر نہیں ہے، کسی ملک میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1857 کے بعد جو ظلم ہوا ہے، ایک ایک کو پوچھا جاتا تھا آپ اس لڑائی میں شریک تھے؟ نہیں تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر ثبوت مل گیا شریک تھے تو ظلم کی کوئی حد اور انتہا نہیں رہتی۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ ہے اور مولانا ولایت علی اور ایک اور ان کے ساتھ، یہ تو سر فہرست تھے، انگریزوں نے انہیں قید کیا، قید کر کے لاہور لے کر گئے۔ پہلے تو پورا ایک ہی تھا، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سب ایک ہی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں انگریز کے سامنے، جج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا تمہیں کل پھانسی دی جائے گی۔ تو ہم رات میں خوشیاں منا رہے تھے تینوں کی۔ انگریز کے آدمیوں نے دیکھا کہ تو خوشیاں منا رہے تھے۔ دوسرے دن جج نے بلایا، کہا تمہیں تو خوشیاں منانے کے بجائے ہم سے مر جانا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے بڑا خوشی کا دن اور کیا ہوگا کہ آج ہماری شہادت ہوگی اور ہم جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات کریں گے اور آپ کے دست سے اقدس سے جام کوثر پیئیں گے۔ جج نے کہا ہم تمہیں خوشی کا موقع نہیں دیں گے، ان کی پھانسی کو کینسل کیا جاتا ہے اور انہیں 14 سال کے لیے کالے پانی میں بھیج دیا جائے۔ جب بھیجا گیا تو لوہے کے پنجروں کے اندر، جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے، کیلیں لگی ہوئی تھی، نہ بیٹھ سکتے تھے نہ ٹیکا لے سکتے تھے۔ کا جانور کو بھی اچھی طرح سے پنجرے میں بند کر کے لے جایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو وہ ہوا۔ بہرحال بزرگوں، ہندوستان کی آزادی میں اس امت کا بہت بڑا حصہ ہے، جس میں سر فہرست علماء ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ 1865 سے 1867 تک یہ 3 سال میں 3 لاکھ قرآن کو جلایا گیا اور 14,000 علماء کو شہید کیا گیا، انگریزوں نے کیا۔ ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم، اس لیے ہم اس ملک کی آزادی کے برابر کے شریک ہیں۔ جس طرح دوسروں کا اس ملک پر حق ہے، ہمارا بھی اس ملک پر اتنا ہی حق ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی ہے علماء کی، اسی لیے آزادی کے موقع پر آج کل جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی قربانی نہیں بزرگ، شروعات ہم نے کی ہے۔ اور تو جب یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اپنے بھائیوں کو ساتھ میں ملا کر، اپنے ملکی بھائیوں کو ساتھ میں لے کر